انشاءاللہ تعالی غزوہ بدر کے بارے میں چند باتیں سننے سنانے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے۔ غزوہ بدر 2 ہجری جمعہ کا دن، رمضان کا مہینہ اور 17 تاریخ کو ہوا۔ بدر ایک مقام کا نام ہے اور اس میدان میں یہ لڑائی ہوئی، پہلی لڑائی کفر و اسلام کے بیچ۔ لیکن اس دنیا کے سامنے ایک حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ دنیا کو یہ پتہ چل گیا اس لڑائی کے ذریعے کہ جنگیں تیر و تلوار کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی، جنگیں تعداد کی بنیاد پر جیتی نہیں جاتی، بلکہ جنگیں عزم و ارادے، ہمت اور حوصلے کی بنیاد پر جیتی جاتی۔ ایسا ہی اس معرکے سے دنیا کو سمجھ میں آیا، کیونکہ اس لڑائی میں جب دیکھا جاتا ہے طرفین میں، تو اہل اسلام کی طرف آپ کو بظاہر تمام وسائل کی کمی نظر آئے گی۔ تعداد 313، ہتھیار ندارت۔ 313 آدمی میں 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 70 اونٹ، اور پھر 313 جو آدمی تھے وہ سب جنگی جوان نہیں تھے، اس میں نوجوان بھی تھے، بڑی عمر کے بھی تھے، بچے بھی تھے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں پوری جنگی تیاری، 1000 کی تعداد اور ہتھیار سے لیس، یہ سب تیاری کے ساتھ دشمن تھا۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ بھئی اتنے زیادہ لوگ ہیں، ہم سے 3 گنا، ہم کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں۔ یہ خیال منافق کے دل میں آ سکتا ہے، مومن کے دل میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق کا دل خالی رہتا ہے، اس میں ہیبت آ جاتی ہے۔ مومن کا دل خالی نہیں رہتا، مومن کے دل میں نبی کی محبت رہتی ہے، مومن کے دل میں نبی سے سنگت کا احساس رہتا ہے، مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ اور اعتماد رہتا ہے، وہاں ہیبت نہیں آتی۔ چنانچہ ان 313 کو لے کر ہمارے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا
مشورہ کرنا ہمارے سرکار کی سنت ہے، مشورہ کرنا قرآن پاک کا دیا ہوا مزاج ہے۔ مشورہ کرو، مشورے میں برکت ہے، مشورے میں برکت ہے۔ یہی غزوہ تھا، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مشورے میں برکت ہے، سرکار سب سے بڑے ہو کر مشورہ لیے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات میں اگر مشورہ لیتے ہیں تو ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے، مشورے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس غزوے میں بہت سارے مال و اسباب ملے، بہت دشمن کے لوگ قید میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا، فرمایا کہ یہ بہت سارے غلام ہمارے قید میں آ چکے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب ہمارے دشمن ہیں، لہذا ان سب کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں یہ سب ہمارے دشمن ہیں، ان کا قتل کر دیا جائے، اور ان میں ہر غلام کو، ہر قیدی کو وہی آدمی قتل کرے جو اس کا رشتہ دار ہو۔ یہ آپ نے مشورہ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا، فرمایا گیا کہ آپ کیا دیتے ہیں مشورہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، ان میں سے جو مالدار ہیں ان سے مال لیا جائے، اور جو ان میں تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی جائے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، پیش کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرمایا کہ بھلے صدیق کا مشورہ قبول ہے۔ تو مشورہ لینے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کا بھی مشورہ قبول کر سکتا ہے، کسی کا بھی رد کر سکتا ہے۔ ہم سے اگر کسی نے مشورہ لیا اور ہم نے مشورہ دیا اور دینے کے بعد آگے والے نے مشورہ قبول نہیں کیا تو ہم کو اس میں چڑھنے کی، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشورہ لینے والا مختار ہے، وہ جس کا چاہے مشورہ قبول کر سکتا ہے، جس کا قبول نہیں کیا گیا اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنے دل میں برائی محسوس نہیں کی کہ میرا مشورہ قبول نہیں ہوا۔ یہاں پر بھی ایمان اور نفاق کا فرق ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ مشورہ رد کرنے پر بگڑ جاتا ہے۔ احد کی لڑائی تھی، احد کی لڑائی میں مسلمان 1000 جمع ہو گئے لڑنے کے لیے، اور اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ کیا۔ تو مشورہ دینے والوں میں صحابہ تھے اور ایک منافق تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ منافق نے بھی مشورہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام افراد میں سے ایک فرد کا مشورہ قبول کر لیا اور باقی کے مشورے رد کر دیے۔ تو جو رد کر دیے گئے مشورے تھے اس میں عبداللہ بن ابی کا بھی مشورہ تھا جو منافق تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جیسے ہی سرکار نے اس کا مشورہ قبول نہیں کیا تو اس نے اپنے اپنے لوگوں کو لے کر وہ 1000 سے علیحدہ ہو گیا اور کہا کہ ہم اس لڑائی میں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ صرف اس لیے کہ ہماری رائے قبول نہیں کی گئی۔
تو 300 آدمی کو لے کر وہ الگ ہو گیا، 700 آدمی احد کی لڑائی میں شریک ہوئے مسلمان۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ چڑ جاتا ہے مشورہ قبول نہ ہونے پر، اور جو مومن ہوتا ہے وہ راضی رہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں بھی، مشورہ دینا ہمارا کام تھا، ہم نے دیا، قبول ہوا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے، کوئی دل میں میل نہیں لاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی سے پہلے، بدر کی لڑائی سے پہلے مشورہ کیا کہ بھئی دیکھو حالات ایسے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، تعداد بھی نہیں ہے، اور ادھر ہتھیار بھی ہے، تعداد بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ لڑائی کریں گے، مہاجرین نے بھی، انصار نے بھی، سب نے، صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، سب نے مشورہ دیا۔ ایسے ہی بات چل رہی تھی، حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، جبکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس سوچ میں تھے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہم سے اتنا زیادہ مت پوچھئے لڑائی کے بارے میں، کہ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، موسیٰ کی قوم کے جیسے لوگ ہم نہیں ہیں۔ تو موسیٰ کی قوم کیسی تھی؟ ایک بار حضرت موسیٰ نے بھی اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی فرعون کے مقابلے میں۔ فرعون جب مقابل آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ ہر پیغمبر دشمن کے مقابلے میں اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز دی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کریں گے؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز دی تھی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں کہہ رہے تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ، انت و ربک قاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب دونوں دشمن سے لڑائی کر لو، ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ہم لڑائی میں شریک نہیں ہونے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ صحابہ کرام نے ہمارے نبی علیہ السلام سے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ اے نبی آپ اور آپ کا خدا لڑ لیں، ہم یہاں تو تماشا دیکھتے بیٹھیں گے۔ وہ قوم موسیٰ تھی جس نے اس طرح کا جواب دیا تھا، ہم آپ کی امت ہیں یا رسول اللہ، ہم ڈریں گے نہیں، اگر آپ کا حکم ہوگا سمندر میں کود جاؤ تو ہم اپنے سواریوں کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے، بس آپ کے اشارے کی دیر ہے، آپ اشارہ فرمائیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھا تو ایک دن پہلے میدان جنگ کا جائزہ لینے گئے۔ سرکار علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا، جنگ سے پہلے جنگ کے میدان کا جائزہ لیا کرتے تھے، وہاں کے مشاہدے کرتے تھے کہ میدان جنگ کیسا ہے، یہاں کس طرح لڑائی کرنا چاہیے، ہم کو کدھر سے حملہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، سب دیکھتے تھے۔ اور
لڑائی ختم ہونے کے بعد، فتح و نصرت حاصل ہونے کے بعد، دشمن بھاگ جانے کے بعد 3 دن وہیں پر سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ 3 دن کے بعد وہاں سے نکلتے تھے، اپنے مرحومین کی تدفین کرتے تھے، اس کے بعد 3 دن کے بعد آرام سے وہاں سے نکلتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو 1 دن پہلے میدان بدر کا بھی مشاہدہ کرنے ہمارے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے اور میدان بدر کا مشاہدہ کیا، اور 1 دن پہلے اپنے صحابی سے فرمایا کہ دیکھو کل یہاں جنگ ہوگی، فلاں کافر یہاں مر کر پڑا ہوگا، فلاں کافر یہاں زخمی پڑا ہوگا، فلاں کافر یہاں تڑپتا ہوا پڑا ہوگا، جنگ کل ہونے والی ہے، اور جنگ میں کیا ہونے والا ہے غیب کی خبریں دینے والا نبی 1 دن پہلے ہی خبردار کر رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے بعد جا کر دیکھتے ہیں کہ سرکار نے جس کا نام لے کر جس کی لاش کے بارے میں کہا تھا اور جس جگہ کی نشاندہی فرمائی تھی، اس کی لاش وہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جب صحابی نے جا کر دیکھا تو کہتے ہیں خدا کی قسم اس کی لاش وہیں تھی جہاں مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ 1 دن پہلے یہ ہو گیا، اس کے بعد مشورہ بھی ہو گیا، سب ہو گیا، لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی ادھر کم تعداد، آپ نے تو سن لیا کہ ادھر بڑی تعداد تھی، لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں کافروں کے لشکر میں بڑے بڑے سورما تھے، ادھر بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ایسے ماحول میں 2 نوجوان آتے ہیں جن کی عمریں کم ہوتی ہیں، جوان نہیں تھے، نوجوان تھے جن کی عمریں بہت کم تھیں، جن میں ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معوذ تھا۔ وہ بہت سنا کرتے تھے کہ ابو جہل ہمارے نبی کا دشمن ہے، سنتے تھے۔ آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں چچا جان یہ میدان جنگ ہے اور کفار آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں ابو جہل بھی آیا ہوگا جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ ہمارے سرکار کا دشمن ہے۔ اے چچا جان بتائیے کہ وہ ابو جہل ہے کون؟ ابو جہل پوری قوم کا سردار ہے اور بڑا طاقتور آدمی ہے۔ تو یہ 2 بچے جا کر پوچھتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ لشکر کے بیچوں بیچ جو گھوڑے پر سوار ہے بڑا طاقتور آدمی، اسی کا نام ابو جہل ہے۔ تو یہ دونوں نے طے کر لیا کہ آج اس کا کام تمام کریں گے، لہذا یہ دونوں کسی حال لوگوں کو چیرتے ہوئے ابو جہل تک پہنچے اور دونوں نے مل کر اس طاقتور دشمن نبی کا قتل کر دیا۔ یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے 2 کم سن بچوں نے اتنے بڑے طاقتور قوم کے سردار ابو جہل کا قتل کر دیا۔ ابو جہل کو مرتے وقت میں اس بات کا افسوس تھا کہ مجھے میرے مقابلے والے نے نہیں مارا بلکہ 2 کمسن بچوں نے مار دیا۔ اس کو مرنے کا ملال نہیں تھا، اس کو ملال یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے مار دیا، اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ غزوہ بدر کی بات ہے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، 14 صحابہ شہید ہوئے اس میں اور 70 کافر شہید ہوئے۔ اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود لڑائی ہو رہی ہے، اور ایسی لڑائی کہ آج تک اس فلک نے ایسی لڑائی نہیں دیکھی۔
اس سرزمین نے ایسی لڑائی نہیں دیکھی۔ رمضان کا مہینہ 2 ہجری جمعہ کا دن، بس تلواروں کے سائے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تیروں کے سائے میں اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری نبھائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں، مطلب میدان کی جنگ بندے کو، شہید کو سیدھے پہنچا دیتی ہے جنت میں۔ جب شہید پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے پروردگار تو نے ہمیں یہاں پر اتنا اچھا رکھا ہے کہ ہم کو سبز پرندوں کے خالب میں رکھ دیا، اور ہم جنت میں اڑتے رہتے ہیں، اور جنت کی نورانی قندیلوں میں ہم قیام کرتے ہیں، اور ہم بڑے آرام و آسائش میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، لہذا پروردگار ہمیں اجازت دے، ہم دنیا میں جائیں گے اور اپنے لوگوں کو اس بات کی خبر دیں گے کہ ہم بڑے آرام و آسائش میں ہیں، اور پھر پلٹ کر آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہیدوں سے کہ اے شہیدو تم یہاں آ گئے، اب تمہیں یہیں رہنا ہے، اب رہا تم کس حال میں ہو یہ تمہارے لوگوں تک یہ بات پہنچنے کی ہے، تمہیں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے میرے نبی تک پہنچا دوں گا، میرا نبی پوری دنیا تک پہنچا دے گا۔ یہ شہداء کرام کا مقام ہے۔ تو غزوہ بدر ہوا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ کیسے؟ بھئی یہ لوگ تو کم تھے نا، اتنے زیادہ بھاری بھرکم لوگوں پر بھاری کیسے پڑ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی۔ پہلے 1000 فرشتوں کی فوج آئی، پھر اس کے بعد 3000 فرشتوں کی فوج آئی، پھر 5000 فرشتوں کی فوج آئی۔ اس فوج کیا، اور وہ فرشتوں کی فوج مسلمانوں کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، کافروں کو دکھائی دے رہی تھی۔ مسلمانوں کو دکھائی نہ دینے میں حکمت کیا تھی؟ اگر مسلمان دیکھ لیں تو پھر لڑائی سے وہ سست ہو جائیں گے کہ چلو فوج آ گئی ہے فرشتوں کی، وہ لڑ لے گی، یہ کمزور پڑ جائیں گے، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو وہ فوج نہیں دکھائی، اور کافروں کو اس لیے دکھائی کہ کافروں کو دیکھنے کے بعد ان کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو گئی کہ ہمارے سامنے شروعات میں تو بہت کم لوگ تھے، اب اتنے زیادہ فوج کہاں سے آ گئی؟ ان کی ہمتیں پست کرنے کے لیے کافروں کو وہ فوج دکھائی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور کافر کٹ کٹ کر گر رہے تھے مگر کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اللہ کی غیبی امداد ہے۔ جب اللہ غیب سے مدد کرتا ہے تو ایسے ہی حالات بن جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آخر وہ کون سی بات تھی جو صحابہ کو باہمت کرتی تھی؟ وہ کیا بات تھی کہ صحابہ نے نہ اپنی تعداد دیکھی، نہ اپنا ہتھیار دیکھا، نہ موقع محل دیکھا، نہ کچھ نہ کیا؟ آخر وہ کون سی بات تھی جو صحابہ کو اتنا مضبوط اور اتنا مستقل مزاج بنا دی؟ کیا تھی وہ چیز؟ وہ چیز تھی اللہ پر بھروسہ اور نبی کی صحبت پر اعتماد کہ نبی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا نبی ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بھروسہ تھا کہ نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی دے گا۔ یہ ضرور ہے کہ دشمن کے پاس بہت کچھ ہے، یہ ضرور ہے کہ دشمن کے پاس بہت کچھ ہے، اور یہ بھی ضرور بات ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ نہیں، ادھر بہت کچھ ہوگا، یہاں مصطفیٰ ہیں تو سب کچھ ہے۔
ہمارے پاس تو سب کچھ ہے کیونکہ اللہ کا نبی ہمارے ساتھ ہے، تب کامیابی ہمیں مل کر رہے گی۔ یہ بھروسہ اور یہ اعتماد اللہ کی رحمت پر، غیبی مدد پر صحابہ کرام کو تھا۔ ارے جدھر مصطفیٰ ہوں گے کامیابی ادھر ہی ہوگی۔ یہ صحابہ کا عشق رسول تھا، صحابہ کا اعتماد رسول تھا، صحابہ کا اللہ پر توکل تھا۔ ہوا ایسے ہی۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ نبی جب ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کس بات کی کمی؟ آج وہ بھروسہ آج ہمارے اندر بھی، آج ہم بھی یہ تصور کرنا چاہیے، ہم بھی یہ اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے کہ دنیا کے کتنے بھی آندھی اور طوفان آ جائیں، مخالفین کتنے ہی ہمارے دشمن بن جائیں، لیکن غلبہ اللہ ہم ہی کو دے کر رہے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے دلوں میں حب مصطفیٰ ہے، ہمارے دلوں میں نبی پاک کی محبت ہے، اور ہمارے تصور میں سرکار کا جلوہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور دولت کیا چاہیے؟ دیکھو حضرت خالد بن ولید کو، جن کو سیف اللہ کہا ہمارے نبی نے، جنگوں میں ایسی اپنی بہادری دکھاتے کہ جدھر تلوار لے کر چلے ادھر کافروں کا صفایا ہی صفایا، آپ پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، آپ سب پر حاوی ہوتے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا معاملہ، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خالد کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، خالد خود تلوار ہے۔ اور کس کی تلوار ہے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ یہ جدھر جاتا ہے بس دشمنوں کے سر کٹ کٹ کر گرتے ہیں، سیف اللہ۔ آخر یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ جواں مردی اور یہ کمال کہاں سے آیا؟ آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے زندگی اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت خالد بن ولید جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو ایک مخصوص ٹوپی پہن کر جاتے، جب بھی جاتے جنگ میں ایک مخصوص ٹوپی پہن کر جاتے، اور جب وہ ٹوپی پہن کر جاتے تو اس ٹوپی پر اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد رہتا کہ ان کے دل میں یہ رہتا کہ میں یہ جنگ ہار کر نہیں جیت کر ہی آنے والا ہوں، کیونکہ اس ٹوپی میں کوئی خاص بات تھی۔ آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ٹوپی میں حضرت خالد نے کیا رکھا تھا۔ آپ کو پڑھنے پر ملے گا حضرت خالد بن ولید جب کبھی کسی جنگ میں جاتے اس ٹوپی کو پہن کر جاتے، اور اس ٹوپی میں رکھا کیا تھا؟ اس ٹوپی میں سرکار کا منہ مبارک رکھا ہوا تھا، سرکار کے آثار مبارک تھے۔ وہ آثار مبارک کی ٹوپی پہن کر جاتے، اور جانے کے بعد دشمنوں پر ایسا غلبہ پاتے کہ دشمن تھرا کر رہ جاتا، دشمن کٹ کر رہ جاتا، اور آپ فاتح ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہی ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، ارے حضور ہمارے ساتھ ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ ارے اگر حضور ساتھ نہ بھی ہوں کسی جنگ میں، ان کی آثار مبارک کامیابی کے لیے کافی ہے۔ جنگ خیبر، سارے صحابہ مل کر خیبر کا قلعہ فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا اے علی یہ جھنڈا پکڑو اور جاؤ لڑائی کے لیے۔ عرض کیا حضور میں لڑنے کے لائق نہیں ہوں کیونکہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا اور ان کی آنکھوں میں لگا دیا، فرمایا علی اب جاؤ۔ تو سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ گئے، اور جانے کے بعد اس قلعے کو فتح کر لیا جس قلعے کو سارے صحابہ مل کر کئی دنوں سے فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت علی نے خیبر کا قلعہ فتح کیا،
اب ساری دنیا اش اش کرنے لگی، ساری دنیا واہ واہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اے علی واقعی تمہاری بہادری ہے، واقعی تمہارا کمال ہے کہ سارے صحابہ مل کر جو کام نہ کر پائے وہ تم نے وہ کام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبان حال سے پوری دنیا کے سامنے فرما رہے تھے کہ اے دنیا والو، یہ کمال جو خیبر کا قلعہ فتح ہوا میرا کمال نہیں ہے، لعاب دہن مصطفیٰ کا کمال ہے۔ ارے میں تو دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھا، سرکار نے لعاب دہن لگا دیا اور میں جنگ میں شریک ہو گیا، جنگ میں فتح یابی مل گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے صحابہ کرام کو اللہ پر توکل تھا اور صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی پر بھروسہ تھا کہ نبی ہمارے ساتھ ہیں تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بھروسہ، یہ اعتماد آج کے مسلمان کو بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ بھروسہ اور اعتماد کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا نبی ہمارے ساتھ ہے، آج کے مسلمان کے دل میں اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آج ہم کم تعداد میں رہنے کے باوجود بھی ساری دنیا پر غالب رہ سکتے ہیں اور ہمارا ہی جھنڈا لہراتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہی پیغام آج دینا چاہتے ہیں غزوہ بدر کے ذریعے کہ اپنے دل میں یہ بات رکھو کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ ڈھارس ہم کو مل جائے گی، جب یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہو جائے گا تو پھر ہم ہر دشوار گزار راہ سے گزر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہی کامیابی وہ کامرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ اعلان کیا گیا تھا کہ خصوصی چندہ رمضان کا آپ لوگ دیتے جائیں۔ ہمارے ظفر بھائی اور اکبر مؤذن صاحب مسجد کے صحن میں رہیں گے، آپ حضرات ان کو تعاون کرتے جائیں۔ عثمان خان فریدہ بیگم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، محمد غوث صابرہ بیگم، جبین بیگم، محمد محمود نفیس بیگم، سعدیہ سعید میاں، محمد عمران، محمد محسن، شکیلہ بیگم، نذیر بیگم، انیس، عرفانہ، خلیل، احمد خان، عائشہ